الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث إسباغ الوضوء على المكاره فذلكم الرباط صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد مدثر نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور مزید ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔ حضرت کی یہ شفقت ہے، ذرہ نوازی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں عرض کرنے کے لیے موقع عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دیں جس کا مجھے بھی فائدہ ہو، آپ حضرات کو بھی نفع ہو۔ تو یہ ایک مختصر سا کورس ہے اور ایسے مہینے میں ہو رہا ہے جس مہینے کو امام الانبیاء، تاجدار رسول، فخر رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ نسبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ دنیا کو گمراہی، جہالت اور ضلالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہے۔ تو حضرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں یہ پروگرام رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور دنیا آخرت کی خیر و فلاح و بہبود کا ذریعہ بنائے۔ آج میرے ذمے جو موضوع ہے وہ طہارت ہے، طہارت کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عبادت میں سب سے بہترین عبادت وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے ان لوگوں کو سب سے پہلے نماز کی تلقین کرتے اور نماز ادا کرنے کا حکم دیتے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے انسان کے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا۔ کس کا حساب ہوگا؟
نماز کا حساب ہوگا۔ تو نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ تو ایک چیز نماز کی کنجی اور چابی ہے، اگر وہ کنجی ہوگی تو انسان نماز میں انٹر اور داخل ہوگا، ورنہ نماز میں انٹری نہیں ہوگی۔ جیسے گھر کا دروازہ لاک ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی ہے تو انسان تالے کو کھول کے گھر میں داخل ہوگا۔ اگر چابی نہیں ہے تو آدمی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کی چابی وہ طہارت اور پاکی ہے۔ کیا ہے؟ طہارت اور پاکی ہے۔ اس طہارت کو ہم وضو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وضو۔ اگر انسان طاہر ہوگا، پاک ہوگا تو یہ نماز میں داخل ہوگا۔ اگر پاک نہیں ہوگا تو چاہے جتنے خلوص کے ساتھ یہ نماز میں داخل ہونے کی کوشش کرے، ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ بھی لے، تو دیکھنے میں تو یہ نماز جیسی صورت ہے، لیکن حقیقت میں نماز میں داخلہ نہیں ہوا۔ جیسے کوئی آدمی سارے دن بھوکا پیاسا رہے اور روزے کی نیت نہ کرے تو بھئی اس کا روزہ شروع ہو جائے گا؟ نہیں شروع ہوگا۔ اسی طرح پاکی، جیسے روزہ نیت کے بغیر نہیں ہے، نماز پاکی اور طہارت کے بغیر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز پاکی ہے۔ پاکی دو قسم کی ہے، ایک ظاہری چیزوں سے، ظاہری ناپاکیوں سے انسان کے جسم کا اور کپڑوں کا پاک ہونا، اور دوسرے باطنی ناپاکیوں سے انسان کا پاک ہونا۔ تو ظاہری ناپاکیوں سے بھی پاک ہونا ضروری ہے اور باطنی ناپاکیوں سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ پاکی کتنی ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور پاکی کو چھوڑ دینا اس کے کیا نقصان ہیں۔ پاکی کے فوائد اور ناپاکی کے نقصانات یہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر جا رہے ہیں، دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام کا گھوڑا وہاں پر بدکا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بہت بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہے کہ جس سے بچنا ناممکن تھا، نہیں، بلکہ ایسی چیزوں پر عذاب ہو رہا ہے جن سے بچا جا سکتا تھا۔ تو ایک کے بارے میں بتایا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب دیکھو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کتنا آسان ہے، آدمی تھوڑی سی کوشش کرے، احتیاط کرے تو وہ ناپاکی کے چھینٹوں سے بچ سکتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں رکھا گیا تو ایک دفعہ قبر نے ان کو بھینچا، قبر نے ان کو بھینچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، استغفار پڑھو، کلمہ پڑھو۔ صحابہ نے دعا کی تو اللہ نے وہ تکلیف ختم کر دی،
عذاب ختم ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت سعد کے گھر والوں سے پوچھا کہ سعد کا کیا مسئلہ ہے، ان پر یہ سختی کیوں آئی؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ مویشی بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے، تو ان کے جب وہ پیشاب کرتے تھے تو اس میں کبھی احتیاط نہیں ہوتی تھی، چھینٹے پڑ جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، آج کل ہمارا بھی یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم پیشاب کرنے کے بعد بہت سے لوگ خصوصاً رات کے وقت میں کوئی استنجا نہیں کرتے، یا کہیں راستے میں پیشاب آ گیا تو وہیں پیشاب کر لیا، استنجا نہیں کرتے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ قطرے کپڑوں پر بھی لگتے ہیں اور بدن پر بھی لگ جاتے ہیں۔ اس لیے پیشاب کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہ چھینٹے ہمارے اوپر نہ آئیں، اور پیشاب کے بعد تسلی سے استنجا بھی کریں تاکہ یہ ناپاکی ہمارے کپڑوں پر بدن پر نہ لگے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں بھائی۔ دوسری چیز کہ پاکی پر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف، کلی کرتا ہے تو زبان کے منہ کے گناہ معاف، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف۔ اور پھر فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد اگر وہ بندہ دل لگا کر نماز پڑھے، جیسے نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ آج تمہاری وہی حالت ہے جیسے ایک دن کے بچے کی ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں قدم رکھنے والا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تو اچھے طریقے سے وضو کرنے کی برکت سے، دل لگا کر نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے اور وضاحت فرمائی کہ لوگوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب وضو کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو، سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یا ایسی آدمی پر ایسی کیفیت آ رہی ہے کہ پوری طرح وضو کرنے کو جی نہیں کر رہا، بس اوقات آدمی پر ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو، یا وضو جلدی جلدی کرنے کو جی چاہ رہا ہو کہ بس فرض ہوئے کر لو، تو فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو مکمل کرنا جب جی نہ چاہ رہا ہو اس حالت میں وضو کو مکمل کرنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیز گناہوں کو مٹانے والی ہے، درجات بلند کرنے والی ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ دو چیزوں کا اور بھی درمیان میں ذکر ہے کہ کثرت سے مسجد جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ان تین چیزوں کے بارے میں فرمایا فذالکم الرباط، یہ اسلام کی سرحد پہ پہرا دینے کی طرح ثواب رکھتا ہے۔ جی نہ چاہے پھر بھی آدمی وضو کرے، اس کو اس وضو پر اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ایک مجاہد کو سرحد پہ کھڑے ہو کر اسلامی ملک کی حفاظت کرنے پر اجر ملتا ہے، اتنا اجر اس وضو کرنے پر مل رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم ان فضائل کے استحضار کو سامنے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
یہ امت اس حالت میں اللہ کے سامنے آئے گی، اس حالت میں اللہ کے سامنے آئے گی کہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، یعنی تمام اعضائے وضو روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ جیسے آپ نے گھوڑا دیکھا ہوگا، بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ پورا ان کا بدن وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لیکن چاروں پاؤں اور چہرے پر سفید نشان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ امت وضو کی وجہ سے، کہ وضو میں چہرے کو دھویا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کو دھویا جاتا ہے، تو اعضائے وضو اس امت کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گی تو ان کے چہرے، ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری یہ سفیدی اور روشنی اور بڑھ جائے تو وہ جہاں تک وضو کے اعضاء کو دھونا ہوتا ہے اس سے زیادہ دھوئے، اپنی سفیدی کو اور بڑھا سکتا ہے۔ کونی تک ہاتھ دھونا ہے تو اور اوپر بڑھا لے۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، تو جہاں تک فرض دھونے کا حکم ہے تو مستحب یہ ہے کہ آدمی اس سے تھوڑا سا زیادہ دھوئے، تاکہ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ انسان کے اعضاء روشن اور چمکدار ہوں۔ تو میرے دوستو، کتنی مبارک چیز ہے یہ طہارت اور پاکی، کہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور قیامت کے دن ایک امتیازی حیثیت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ چہرے نور کی طرح روشن و چمکدار ہوں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم طہارت اور پاکی کا خوب اہتمام رکھیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی پر غسل واجب ہو جائے اور وہ فوراً غسل کرے، کسی کو پتہ نہ ہو، اس اکیلے کو پتہ ہے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، وہ فوراً اللہ کی رضا کے لیے غسل کرے، تو فرمایا کہ یہ اعلیٰ ایمان والا ہے۔ طہارت، وقت پر پاکی اور طہارت، یہ انسان کو اعلیٰ مومن بنا دیتی ہے۔ کہ غسل فرض ہوا اور فوراً، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، اس کے رب کو پتہ ہے، اس کو پتہ کہ اللہ دیکھ رہا ہو میں ناپاک ہو چکا ہوں، بس فوراً اٹھا اور جا کے نہا لیا، غسل کر لیا۔ فرمایا کہ یہ اعلیٰ ایمان والا ہے۔ تو بھائی یہ پاکی اور طہارت معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی صفت اور خوبی ہے۔ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی جی آپ تو پہلے بھی پاک صاف ہیں، آپ تو پہلے بھی پاک صاف ہیں، لیکن اب وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اب آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا پہلے سے بھی زیادہ اہتمام کیجیے، پہلے سے بھی زیادہ اہتمام کیجیے۔ اس لیے میرے دوستو، یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ پاکی اور صفائی اپنانا کتنا ضروری ہے، اور گندگیوں سے، ناپاکیوں سے اپنے آپ کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ناپاکی دو قسم کی ہے، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز آدمی کی نہیں ہوتی۔ اور دوسری حکمی ناپاکی ہے۔ حکمی ناپاکی کیا ہے؟ انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو آدمی حکماً ناپاک ہو جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے سے انسان کے چہرے پہ پر کوئی گندگی نہیں لگ جاتی، لیکن حکماً آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غسل ٹوٹنے سے بھی آدمی کے اوپر کوئی ظاہری طور پر گوبر، چھوٹا پیشاب، بڑا
بڑا پیشاب، ہوا کا خارج ہونا، جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کے بہہ جانا، آدمی کا سو جانا، بے ہوش ہو جانا، یہ موٹی موٹی چند چیزیں ہیں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو دھو لو۔ یہ 4 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض۔ پورا چہرہ دھونا، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اور دوسرے کوہنی سمیت دونوں بازو اور ہاتھ دھونا۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح، اور چوتھا ٹخنے سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں، اور وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ 13 سنتیں ہیں۔ تو اسباغ وضو، مکمل وضو وہی ہوتا ہے جس میں مکمل سنتوں کا اہتمام کیا جائے، مکمل سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ سنت کی برکت سے، سنت کی وجہ سے فرض خود بخود پورا ہو جاتا ہے۔ فرض خود بخود، آدمی چہرہ دھو رہا ہے ایک بار تو اس میں خدشہ ہے کہ کہیں سے خشک رہ سکتا ہے، لیکن جب اس کو 3 دفعہ دھویا جائے گا تو سنت فرض کو مکمل کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ، کیونکہ آج وقت کم ہے، اگر ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کریں تو سارے مسائل پورے نہیں ہوں گے۔ میں نے 4 فرض آپ کو بتا دیے، 13 سنتیں آپ کسی نماز کی کتاب میں پڑھیں اور وضو سنت کے مطابق کریں۔ بس ایک سنت بتا دیتا ہوں کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی کا کرنا فرض ہے، پورے کا کرنا سنت ہے۔ یہ ایک سنت آپ کو بیان کر دی ہے، باقی 13 سنتیں آپ قاری صاحب سے کسی کوئی وقت نکال کر یا کسی کتاب سے پڑھیں اور وضو سنت کے مطابق کریں۔ ایک اور سنت بیان کر دیتا ہوں کہ آدمی اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو اس کے صرف وضو والے اعضاء روشن ہوں گے، اور اگر آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کا پورا جسم نورانی اور روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں۔ تو یہ وضو ہے بھائی، 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں۔ اگر کسی آدمی کو کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، مجبوری بیماری بھی ہو سکتی ہے، جسم پر اعضاء پر زخم ہے، یا پانی لگانے سے اعضاء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا کہ پانی استعمال نہیں کرنا ورنہ تمہیں فالج ہو جائے گا، یہ کہ اور مسئلہ بن جائے گا۔ تو بیماری بھی عذر ہو سکتا ہے، اور پانی کا موجود نہ ہونا بھی عذر ہو سکتا ہے۔ یہ 2 بڑے عذر ہیں کہ یا بیمار ہو یا پانی موجود نہ ہو، اور آدمی شہر سے باہر سفر پر ہو۔ شہر میں تو پانی مل جاتا ہے، اپنے گھر سے نہیں تو دوسرے گھر سے مل جائے گا، یہاں سے نہیں ملا تو کسی مسجد سے دوسرے محلے سے مل جائے گا۔ تو شہر میں ہوتے ہوئے تیمم پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ سفر میں پانی نہ ہونا، کہاں پر؟ سفر میں۔ تو بیماری ہے یا سفر میں پانی نہیں ہے اور آدمی نے وضو کرنا ہے تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم۔ تیمم کیا ہے کہ پاک مٹی پر، ریت پر، پتھر پر، پلستر پر، اینٹ پر، کچی ہو یا پکی ہو، آدمی دونوں ہاتھ مارے، ان کو جھاڑ کر اچھی طرح چہرے پر ملے، پھر دوسری دفعہ ہاتھ مارے اور بازوؤں پر ملے، اور اس عمل سے پہلے پاک ہونے کی نیت کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، شروع میں نیت کرے، ایک ضرب مار کے چہرے پہ ملے، دوسری مار کر دونوں ہاتھوں پر، بازوؤں پر مل لے، تو یہ پاک ہو گیا، یہ پاک ہو گیا۔ وضو کا تیمم ہو وہ بھی یہی طریقہ ہے، غسل کا تیمم ہو اس کا بھی یہی
طریقہ ہے تو وضو کے 4 فرض تھے، تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نیت کرنا، پہلی ضرب یعنی ضرب کہتے ہیں ہاتھ مارنے کو، اس کو چہرے پہ ملنا، دوسری ضرب کو بازوؤں پر اور ہاتھوں پر مل لینا، یہ 3 فرض سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ اور تیمم ٹوٹے گا کب؟ جس مجبوری سے تیمم کیا تھا، اگر غسل کا تیمم ہو، جس مجبوری سے تیمم کیا تھا، جب وہ مجبوری ختم ہوگی تو تیمم ختم ہو جائے گا، جب تک مجبوری باقی ہے تیمم چلتا رہے گا۔ اور وضو کا تیمم جو ہے وہ مجبوری کے ختم ہونے سے بھی ختم ہو جائے گا، اور وضو کے توڑنے والی چیزیں پائی جائیں تو تب بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ موزے، اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وضو میں پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی رکھی ہے۔ سردی کا موسم ہو، بہت زیادہ سردی ہو، بار بار وضو کرنا، پاؤں دھونا وہ تکلیف دیتے ہوں، تو آقا علیہ السلام نے امت کے لیے ایک آسانی دی ہے کہ آدمی موزے پہن لے۔ موزہ کہتے ہیں چمڑے کی جراب کو۔ کس کو؟ چمڑے کی جراب۔ آج کل ریکسین بھی آ گیا ہے تو یہ بھی چمڑے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو چمڑے اور موزے کی چمڑے اور ریکسین کی جو جرابیں ہوں ان کو موزہ کہتے ہیں، تو ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ آدمی ایک دفعہ پورا وضو کرے، پاؤں بھی دھو لے، پاؤں بھی دھو لے، پاؤں دھونے کے بعد موزے پہن لے۔ اکیلے موزے بھی پہن سکتے ہیں اور جرابوں کے اوپر بھی پہن سکتے ہیں، نیچے جرابیں اوپر موزے، کیونکہ موزے تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، کبھی پاؤں پر کاٹتے ہیں، تو نیچے آدمی پہلے جراب پہن لے، اوپر موزہ پہن لے۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، خالی موزہ بھی پہن سکتے ہیں، جرابوں کے اوپر موزہ بھی پہن سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے موزے پہن لیے، اس کے بعد جب آپ کا پہلی دفعہ وضو ٹوٹے گا، پہلی دفعہ وضو ٹوٹے گا، تو وضو ٹوٹنے سے لے کر اگلے دن اسی وقت تک یعنی 24 گھنٹے تک آپ نے جب بھی وضو کرنا ہے تو بجائے پاؤں دھونے کے آپ موزوں پر مسح کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے انگلیوں کو موزے پر آگے رکھیں، مثلا یہ پاؤں ہیں ایسے رکھیں اور ایسے اوپر کھینچیں، صرف انگلیاں ایسے ان کو اوپر کھینچ لیا رہے، یہ موزے پہ مسح ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ تو یہ موزے پر مسح یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو لہذا جو آدمی موضوع کے مسح کو نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے، اہل سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اہل سنت موضوع پہ مسح کو جائز سمجھتے ہیں، چاہے کریں یا نہ کریں اس کا مسئلہ نہیں ہے، بس ذہن میں یہ عقیدہ ہو، دل و دماغ میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ کام جائز ہے۔ جو جائز سمجھتا ہے چاہے وہ پہنے یا نہ پہنے وہ سنی ہے، اور جو اس کو جائز نہیں سمجھتا وہ سنی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اصل وہ جماعت جو نجات پانے والی ہے، جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، جن کے چہرے قیامت کے دن نور والے ہوں گے، وہ اہل سنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے صاف فرمایا یوم تبیض وجوہ، قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعہ، وہ لوگ ہیں جو سنت پہ عمل کرنے والے ہوں، اور میں نے جو مسلمانوں کی ایک جماعت چلائی ہے اس کے ساتھ مل کر چلنے والے ہوں، ان سے ہٹنے والے نہ ہوں۔ تو بہرحال موضوع پر مسح یہ جائز ہے۔ آدمی اپنے گھر میں ہو تو اب 24 گھنٹے تک، ایک دن تک موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد یہ سہولت ختم ہو جائے گی، دوبارہ پھر اس کو پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اور مسافر ہو
مسافر ہو تو 3 دن تک موزوں پر مسح ہو سکتا ہے۔ تو یہ موزے کی بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں غسل کہ وضو کا ٹوٹ جانا یہ چھوٹی ناپاکی ہے۔ کیا بھائی؟ چھوٹی ناپاکی ہے۔ اور غسل کا ٹوٹ جانا یہ کیا ہے؟ یہ بڑی ناپاکی ہے۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے یعنی اس کا غسل ٹوٹ جائے تو پھر وہ نہانے سے ہی پاک ہوگا۔ غسل کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض۔ نمبر 1، منہ بھر کر اچھی طرح کلی اور غرغرہ کرنا۔ کیا کرنا؟ غرغرہ کرنا، یعنی پورے منہ کے اندر پانی گھوم جائے۔ دوسرا، ناک کی نرم ہڈی تک، جو ہڈی ہلتی ہے یہ ہاڑ سے نیچے نرم ہڈی کو گیلا کرنا، یعنی یہاں تک پانی پہنچا دینا دونوں نتنوں میں۔ اگر اندر کوئی چیز زکام وغیرہ کے اثرات جم جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، تو ان کو آدمی اتار لے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ناک اچھی طرح صاف کر کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا، سر سے لے کر پاؤں تک، کہ ایک ناخن کے بغیر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اور غسل کا پورا طریقہ کیا ہے؟ اس میں یہ تینوں فرض بھی آ جائیں گے۔ پورے طریقے میں 5 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں۔ نمبر 1، آدمی پاک ہونے کی نیت کرے کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ نیت کرنے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بس آدمی سوچ لے، دل میں سوچ لے کہ میں پاک ہونے کے لیے نہا رہا ہوں۔ یہ نماز کے جائز ہونے کے لیے، ناپاکی میں نماز جائز نہیں ہے، نماز کے جائز ہونے کے لیے نہا رہا ہوں، اس طرح آدمی نیت کرے۔ تو پہلا کام آدمی نیت کرے۔ دوسرا کام، آدمی دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھوئے، کیونکہ ڈائریکٹ کولی تو نہیں کریں گے نا، کیونکہ ہاتھ انسان سو کر اٹھتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ کہاں لگے ہیں، تو آدمی کے ہاتھ سونے کے بعد ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ اس کے کہاں لگ رہے ہیں۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو یہ گھٹنوں تک دھونا ہے۔ پہلی نیت کرنا، دوسرا دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا مکمل وضو کریں۔ مکمل وضو کریں۔ تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، وضو کیسے کریں؟ بھائی کپڑے ہوں تب بھی وضو ہو جاتا ہے، بدن پہ کپڑے نہ ہوں تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آدمی اپنے کپڑے تبدیل کر لے تب بھی وضو باقی ہے، تو سطر کھولنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو لہذا آخر تو سطر کھلنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ کسی اور کے سطر پہ اچانک نظر پڑ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ میرا تو وضو ٹوٹ گیا، تو تمہارے پر نظر پڑ گئی، فلاں پر نظر پڑ گئی، اس کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ نیت کریں نہانے سے پہلے، دونوں ہاتھ دھوئیں، تیسرا مکمل وضو کریں۔ مکمل وضو میں منہ میں کلی اور غرغرہ بھی آ جائے گا، ناک کا پانی بھی آ جائے گا۔ 2 فرض یہاں پر آپ کے مکمل ہو گئے۔ کتنے کام ہو گئے یہ؟ ہاں، ایک کام رہ گیا۔ نمبر 1، دونوں ہاتھ نیت کریں۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ دھوئیں۔ تیسرا استنجا کریں۔ تیسرا کیا ہے؟ استنجا کریں، اور جہاں بدن پہ ناپاکی لگی ہے تو اس کو دھو لیں۔ چوتھے نمبر پر وضو کریں، اس میں 2 فرض آپ کے ادا ہو گئے۔ اور 5ویں نمبر پہ سر سے لے کے پاؤں تک 3 پانی بہائیں اچھے طریقے سے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، تو اس میں آپ کا تیسرا فرض بھی ادا ہو گیا۔ تو 5 چیزیں ہیں، اس میں تینوں فرض ادا ہو جائیں گے۔ نیت کرنا،
ہاتھ دھونا، استنجا کرنا، مکمل وضو کرنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ وضو کی 5 سنتیں ہیں کہ غسل کی 5 سنتیں ہیں، تو اس سے مکمل غسل انسان کا ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جب آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے تو بدن پہ کپڑے نہیں تھے، میرا وضو کیسے ہوا؟ تو بھائی کپڑے ہوں یا نہ ہوں وضو ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کپڑے پہن کر اسی غسل اور اسی وضو سے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو نہیں کرنا۔ جس وضو سے ایک دفعہ نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد تو اگلی نماز کے لیے نیا وضو ہو سکتا ہے، لیکن جس وضو سے کوئی نماز نہیں پڑھی ابھی تک اس کے ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کرنا اچھا نہیں ہے، کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے۔ تو لہذا غسل سے وضو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ غسل بڑی پاکی ہے، وضو چھوٹی پاکی ہے۔ بھائی 100 روپے کے نوٹ میں 10 والا نوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو ایسے غسل کے اندر وضو بھی ہے۔ ایک آدمی نے نہانے سے پہلے وضو نہیں کیا، صرف نہا لیا، تو اس کا غسل سنت کے خلاف ہے، لیکن وضو اس کا بھی ہو جائے گا، وضو اس کا بھی ہو جائے گا۔ تو نہانے سے پہلے وضو کریں تب بھی وضو ہو جاتا ہے، نہانے سے پہلے وضو نہ کریں تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا پہلے دن کا سبق آج یہیں تک، اس میں وضو کا ذکر بھی آ گیا اور تیمم کا ذکر بھی آ گیا، موضوع کا مسح بھی آ گیا، غسل بھی آ گیا۔ باقی ظاہری ناپاکیاں، گوبر ہے، خون ہے، پیشاب ہے، ٹھیک ہے نا جی، مرغی کی بیٹ ہے، بڑا پیشاب ہے، یہ ظاہری ناپاکیاں لگی ہوں تو ان کے لگے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ جب آدمی کو پتہ ہے کہ بدن پہ لگی ہوئی ہیں تو نماز اس کی نہیں ہوگی، پہلے ان کو دھو کر بدن سے اور کپڑوں سے دور کرے تب نماز ہوگی۔ اگر پہلے سے پتہ ہے کہ میرے کپڑوں پہ ناپاکی ہے، بدن پہ ناپاکی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر پہلے سے پتہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو زخم تھا، تھوڑا سا خون لگ گیا، یہ تھوڑی سی پیپ نکل گئی، کہ نماز کے بعد کپڑے چیک کیے تو وہاں پر تھوڑا سا بڑا پیشاب لگا ہوا تھا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اب حکم یہ ہے کہ اگر ناپاکی جو 10 روپے والا سکہ دیکھے آپ نے، 10 روپے والے سکے کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو آپ کی نماز ہو گئی، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز پھر نہیں ہوئی۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ مسئلہ تب ہے کہ جب نماز کے بعد ناپاکی نظر آئے، اگر نماز سے پہلے نظر آ گئی تو پھر اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو ظاہری ناپاکی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، باطنی ناپاکی سے بچا کر پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو یہ نماز آپ کی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگی۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، بغیر وضو کے جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو پتہ ہو کہ میرا وضو نہیں ہے پھر بھی کہتا ہے خیر ہے، تو ایسے آدمی کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے بھائی ٹھیک ہے نا جی، اگر بعض آدمی ہوتے ہیں کہ ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے لیکن وہ جو ہے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ باہر نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ بنا ہے، وہ ایسی نماز پوری کر لیتے، تو ایسے آدمی کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کہ عذر پیدا ہو جائے نماز کے اندر تو آپ اپنے ناک پر یا منہ پر کپڑا رکھیں اور نکل جائیں پیچھے، سیدھا نکلیں، ایسے نہیں کراس کرنا، سیدھا صفوں کے درمیان سے نکلیں، وضو کر کے دوبارہ نماز میں آ کر جتنی نماز ہوگی وہ چھوڑ دیں، باقی دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دیں۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اس میں شرم نہیں کرنی بھائی۔ بہت سے لوگ نماز کے دوران وضو ٹوٹنے پر شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بھائی لوگوں کے لیے تھوڑی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کیا کہے گا؟ اگر اللہ نے قیامت
مسجد میں کتنے آدمی ہوں گے؟ 50 ہوں گے، 60 ہوں گے، 100 ہوں گے. 100 کے سامنے بات ظاہر ہوگی نا کسی کا وضو ٹوٹ گیا. اگر خدا نہ خاصہ بغیر وضو پڑھ لی تو اللہ ساری انسانیت کے سامنے کھڑا کریں گے. ساری انسانیت کے سامنے. اس مسئلے میں لوگ بڑی سستی کر رہے ہیں بھائی کہ وضو وغیرہ ٹوٹ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں میں کیا کروں. نہیں بھائی، آپ فوراً پیچھے جائیں، پریشان نہیں ہونا. شریعت میں شرم نہیں ہے. آپ پیچھے جائیں، وضو کریں، دوبارہ نماز میں شامل ہو. اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں جلدی جلدی بھائی. جی ہاں جی، بہتر یہ ہے کہ 5 انگلیوں سے کریں. موضوع پر مسح